چکنا اور شفاف تھا کہ اس پر چلتے ہوئے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دو آدمی چل رہے ہوں، ایک الٹا اور ایک سیدھا۔ ایک طرف آتش دان بھی موجود تھا جس میں دھیمی دھیمی آگ کمرے کے درجہ حرارت کو کنٹرول کر رہی تھی۔ ایک کمرے کی دیوار سے شفاف پانی کی 4 نالیاں اور کمرے کے وسط میں 4 ہوس بنے تھے۔ شکنتلا حیران ہوئی کہ 4 ہوس کیوں ہیں؟ اس نے بڑھ کر ایک ہوس میں ہاتھ ڈالا تو پانی نیم گرم محسوس ہوا، جبکہ دوسرے ہوس سے اسے بھاپ نکلتی دکھائی دی تو وہ سمجھ گئی کہ اس میں زیادہ گرم پانی ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جان چکی تھی کہ بقایا دونوں ہوس ٹھنڈے اور زیادہ ٹھنڈے پانی والے ہیں۔ ہوزیوں کے دوسری طرف سے پھر نالیاں نکالی گئی تھیں جو اگلے کمرے میں جا رہی تھیں، جس میں جانے کے لیے ایک اور دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا، لیکن اس کے آگے ریشمی پردہ لٹک رہا تھا۔ شکنتلا نے ایک طرف سے پردہ ہلکا سا اٹھایا، دوسری جانب اسے ایسا کمرہ دکھائی دیا جس میں بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں اور ڈوبتے سورج کی کرنیں چھن چھن کر آ رہی تھیں۔ کمرے کے وسط میں نہانے کا ٹب رکھا تھا جو پانی سے لبریز تھا اور ارد گرد فوارے تھے۔ ٹب میں کوئی شاہی خاتون غسل کر رہی تھی۔ 8 فوارے آہستہ آہستہ پانی اگل رہے تھے۔ کمرے میں زبردست خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ شکنتلا نے ناک سکیڑا تو قریبی فوارے سے اسے گلاب کی خوشبو آئی۔ شکنتلا نے اب دوسرے فوارے کے پانی کو سونگھا تو چنبیلی کی خوشبو محسوس کی۔ مشرق کی طرف کچھ اس طرف جالیاں لگائی گئی تھی کہ اس میں دریا، سبزہ اور دوسرے مناظر نظر آ رہے تھے۔ کمرے کے ایک طرف چبوترا بنا تھا جس پر شینشین نشست تھی، یہ بھی نہانے کی جگہ تھی۔ اس کے اوپر ایک مستطیل ہوس بنی تھی جس میں گرم پانی موجود تھا۔ سامنے ہی ایک شیشے کی الماری میں خوشبویات کی شیشیاں موجود تھیں جن میں چنبیلی، موتیے، جوہی اور گلاب کی خوشبوؤں بھری بوتلیں موجود تھیں۔ دیواروں میں قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ اب شکنتلا اس سے اگلے کمرے میں چلی گئی۔ یہ سگار خانہ تھا جہاں 2 خوبصورت شاہی خواتین اپنی اپنی نشستوں پر نیم دراز تھیں۔ کنیزیں ان کے بال موتی پرونے میں مصروف تھیں، کوئی ان کے جسموں کی مالش کر رہی تھی، کوئی سر میں خوشبودار مسالے لگا رہی تھی۔ یہاں شاہی خواتین کو پوشاکیں زیبتن کروانے کے بعد عطر اور زعفران، شکر اور عنبر کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا۔ ایک طرف ایک شہزادی کے بالوں کو مشاطی کنیزیں گوندھ رہی تھیں۔ شکنتلا دلچسپی سے بناؤ سنگار کے اس شاہی پارلر کو دیکھ رہی تھی۔ شہزادی کے بالوں کو باندھنے کے بعد اس کی زلفوں کو پیچھے کی طرف کر کے لپیٹ دیا گیا اور پھر بالوں کی چوٹی کی شکل میں لا کر ان پر چوڑا کچکا لپیٹا گیا۔ اس طریقہ کار سے پوری چوٹی چاندی کی معلوم پڑتی تھی۔ اب مانگ میں افشا اور سندور بھری گئی اور موتی لگائے گئے۔ پیشانی پر سنہرے ستارے چسپاں کیے گئے۔ یہاں کئی شہزادیاں نیم دراز تھیں جنہیں مشاط کنیزیں سجانے سنوارنے میں مصروف تھیں۔ ایک شہزادی کا جوڑا کچھ اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ سر پر محراب دار پٹیاں باندھی گئیں۔ دائیں بائیں گالوں اور زلفوں کی پرپیچ اور پرشکن حلقے بنائے گئے جو ناریل کے تیل سے معطر تھے۔ شہزادیوں کے بال ریشم کی طرح ملائم اور لچھے دار تھے۔ آنکھیں اسفخانی سرمے سے سرمگی بنائی گئی تھیں۔ تھوڑی کے نچلے حصے پر تل بنائے جا رہے تھے۔ حلقہ زلف کو پھولوں کے گجروں سے ڈھانپا جا رہا تھا۔ بالوں اور کانوں کی آرائش کے لیے چمپا کی معطر اور سنہری کلیوں کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ ایک شہزادی کا لباس بہت ہی خوبصورت تھا۔ گلے کے قریب تنگ، اس میں آستینیں نہیں تھی۔ دامن کی لمبائی بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے ایک ملازمہ اس کو پیچھے سے پکڑے کھڑی تھی۔ ایک شہزادی پیشواز نما لباس پہنے تھی جس کی کمر پر پٹکا بندھا ہوا تھا۔ کوئی شہزادی غرارہ، کوئی لہنگے میں ملبوس تھی۔ یہ تمام پوشاکیں زربفت، مخمل، اطلس، کمخواب، ریشمی زری، پشمینہ جیسی قیمتی پارچوں پر مشتمل نقرئی اور طلائی کام سے مرصع اور عنابی ارغوانی، نقشی ہنائی، ابنوسی، کرمزی، کامنی، بسنتی اور انگوری رنگوں پر مشتمل تھیں۔ شہزادیوں کے زیر پائی جوتے بھی انتہائی حسین، دلکش، خوبصورت اور قیمتی تھے۔ ہلکی ہلکی نازک سبک جوتیاں جو حرامہ چلنے کے واسطے زبردست آرام دہ لیکن حیران کن حد تک مہنگی، جن پر خوبصورت کام ہوا تھا اور ہیرے ٹانکے گئے تھے۔ ایک شہزادی کے چہرے پر موتیوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ کانوں میں بڑے بڑے سونے کے بندے، ناک میں سونے کی تارجن میں موتی لٹکے ہوئے تھے، گلے میں سونے کے ہار تھے۔ ہاتھوں کی تمام انگلیوں میں چھلے، درمیانی بڑی انگلی میں انگشتری اور انگوٹھی میں دستوانے تھے۔ تمام انگوٹھیوں سے ہاتھ کی پشت پر سونے کی تاریں نکل کر بڑے کنگن سے لپٹی ہوئی تھیں۔ تاروں میں قیمتی موتی جڑے تھے۔ انگوٹھیوں اور انگشتریوں میں نیلم، یاقوت، مرجان، زمرد اور عقیق جیسے قیمتی پتھر موجود تھے۔ شاید آج محل میں کوئی خاص تقریب ہونا تھی، اس لیے تمام شہزادیاں لش پش کر رہی تھیں، یا شاید روزانہ سر شام ایسے ہی تیار ہوتی ہوں۔ شکنتلا یہی سوچتی ہوئی باہر نکل آئی اور چلتے چلتے پائیں باغ میں آ گئی۔ اب ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا، خنک ہوائیں چل رہی تھیں، لیکن پورے چاند کی رات ہونے کے سبب چار سو چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جب بجا کمکمے روشن تھے۔ چند شہزادیاں کنیزوں اور باندیوں کی فوج کے ساتھ چاندنی میں چہل قدمی کر رہی تھیں۔ رات کی رانی کی سوندھی خوشبوئیں بکھری ہوئی تھیں۔ شہزادی کی دبی دبی نکرئی ہنسیاں
اور کنیزوں کی شوخیاں ماحول کو خوبصورت بنا رہی تھیں۔ شہزادیاں تمکنت سے گردن اٹھائے وقار سے چل رہی تھیں۔ ان کی پوشاکیں دو دھیا چاندنی اور بے شمار پیلی شمعوں کی روشنیوں میں چمک خیز ہو رہی تھیں، مگر ان لبادوں میں کہیں بھی عریانت نہ تھی۔ کنیزوں نے سروں پر اوڑھنیاں اوڑھ رکھی تھیں۔ شہزادیوں کے سروں پر کھلا نما سونے کے تاج بھی موجود تھے۔ کنیزوں اور شہزادیوں سمیت سب کی نگاہوں میں شرم مچل رہی تھی۔ تاہم ہر جانب خالص مشرقی حسن بکھرا پڑا تھا۔ شکنتلا کو یہ عورتیں اپنے جیسی لگ رہی تھیں، کیونکہ خود اس کا تعلق بھی ہندوستان سے تھا، اور یہ بھی مغل شہزادیاں تھیں جن کی زلفیں مارے سیاہ کی طرح، ابرو خنجر کی طرح، چشمے سرمگی، عارض صبح صادق کی مانت دانت اور سراہی گردنیں۔ شکنتلا مسکراتی ہوئی اس ترنجن سے دور ہٹتی گئی اور گھومتے گھومتے باغ کے ایک دور گمنام اور گمسم خاموش گوشے میں جا کر ایک سنگی بینچ پر بیٹھ گئی۔ یہاں گہری خاموشی تھی۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ شکنتلا سوچوں میں گم تھی اور دل ہی دل میں پروگرام ترتیب دے رہی تھی کہ کل صبح سارے محل کی سیر کروں گی، اس کے بعد اس دور کے شہر کو دیکھوں گی، اور کل رات ہی اپنے لیے خون بھی تلاش کروں گی۔ کمان اس کی سماعتوں سے ہوا کے دوش پر کوئی معمولی سرگوشی ٹکرائی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ باغ کے اس ویران گوشے میں کون ہے کہ اچانک اسے ایک سسکی سنائی دی۔ شکنتلا کھڑی ہو گئی اور سمت کا اندازہ لگا کر زمین سے 2 بسط بلند سرکتی ہوئی آواز کی سمت چل دی۔ ابھی تھوڑی دور گئی ہوگی کہ اسے 2 سائے دنیا سے بے خبر ایک دوسرے میں کھوئے اور سموئے نظر آئے۔ یہ حرم سرا کے پائیں باغ کا ایک الگ تھلگ گوشہ تھا۔ سنگ مرمر کا ایک چھوٹا سا 2-3 سیڑھیاں چڑھ کر حوض تھا، جس کے ننھے ننھے فواروں کی آب فشانی حوض میں چاند کو گدگدا کر بے قرار کرے تھی۔ حوض کے چاروں کناروں سے 4 منقش روشیں، جن کے دونوں اطراف پھولدار جھاڑیاں تھیں، باقی 4 دیواری تک 4 چھوٹی چھوٹی صدریوں کو جا رہی تھی۔ یوں باغ کا یہ حصہ 4 سرسبز خطوں میں منقسم تھا، جن میں خشک کیاریاں اور پھولوں کے گھنے درخت تھے۔ پھیکے آسمان کے مقابل یہ گھنے درخت سیاہی کے بڑے بڑے بے وضع مگر دلکش دھبے معلوم پڑ رہے تھے۔ سامنے کی سہوری اور اس کے آس پاس کے لمبے لمبے اور پتلے سرو کے پودے بھی ساکت کھڑے تھے۔ باغ کے سکوت میں کبھی کبھی ابھرنے والی جھینگروں کی آواز کے سوا کچھ نہ تھا۔ شکنتلا بھی بے آواز ان دونوں انسانی حیولوں کے نزدیک ہوتی چلی گئی اور پھر چونک پڑی۔ یہ ایک لڑکی اور کوئی شہزادہ تھا۔ لڑکی کنیزوں کے لباس میں تھی اور گھٹنوں پر سر رکھ کے سسک رہی تھی۔ شہزادے کے دونوں ہاتھ کنیز کے شانوں پر تھے۔ شکنتلا ان کے قریب بلکہ انقریب ہوتی چلی گئی اور پھر سسکتی لڑکی نے سر اٹھایا اور سسکتے ہوئے کہنے لگی، سلیم تمہیں کیا مل گیا میری نیندوں کو لوٹ کر، میری راحت کو غارت کر کے؟ سلیم تم نے کیوں مجھے محبت کے سندیش بھیجے؟ کیوں سلگتی چنگاری کو ہوا دے کر انگارہ بنا دیا؟ کیوں تم نہیں جانتے کہ میں ایک معمولی بے بس کنیز ہوں، تم عالی مرتبت شہزادے ولی عہد ہند شاہ جلال الدین محمد اکبر کے لاڈلے شیہو؟ اس بے جوڑ محبت کا انجام کیا ہوگا؟ انارکلی شہزاد سلیم کے باروب لب ہلے۔ اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی اور سلیم شاہی جوتے پہنے تھے اور اس کے سر پر کلا تھا۔ میں جانتا ہوں انارکلی اس کا انجام۔ اس کے ساتھ ہی وہ گھٹنوں کے بال انارکلی سے بھی نیچے ہو کر بیٹھ گئے، جو حوض کے کنارے بیٹھی تھی۔ دیکھ لے ہندوستان کے مستقبل کو اپنے قدموں میں۔ لیکن انارکلی شہزادے سلیم کو اپنے قدموں میں دیکھ کر مضطرب کھڑی ہو گئی۔ نہیں اٹھیے صاحب عالم، میں کنیز ہوں اور آپ صاحب عالم ہیں، مستقبل کے شہنشاہ ہند۔ میں تو وہ چکور ہوں جو کبھی چاند کو نہیں پا سکتا۔ انارکلی کی بے بسی دیکھ کر شہزادہ سلیم لپک کر اسے اپنی آغوش میں لے لیتا ہے اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیتا ہے، اس کے رخسار سے اپنا گال لگا دیتا ہے۔ انارکلی مچل کر اس کی آغوش سے نکل جاتی ہے اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگتی ہے، نہیں صاحب عالم، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ملن کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہو بھی گیا تو یہ خوشی دنیا کی برداشت سے باہر ہوگی، اس کا انجام بھیانک اور تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ زمین اور آسمان نہیں مل سکتے، ندی کے 2 کنارے ہمیشہ الگ الگ سفر کرتے ہیں۔ شہزادہ حضور، ہم تمہیں ملکہ ہندوستان بنائیں گے۔ انارکلی، یہ ایک شہزادے کا وعدہ ہے۔ اور تیموری خون اپنی زبان کے بھرم پر گردن کٹوا دیتا ہے۔ اچانک انارکلی ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے، جیسے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ابھرا ہو، اور پھر خوف اس کے چہرے پر جاگزیں ہونے لگتا ہے۔ کوئی ہے، وہ سلیم کو کہتی ہے۔ چلے جائیے صاحب عالم، یہاں کوئی اور بھی ہے۔ کوئی نہیں ہے جانے سلیم، شہزادہ بے فکری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نہیں صاحب عالم، آپ چلے جائیے، کنیز بنتی کرتی ہے۔ پھر ملو گی؟ شہزادہ اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر پوچھتا ہے۔ ہاں، مگر میری خاطر ابھی چلے جائیے۔ شکنتلا حیران تھی کہ انارکلی نے میری موجودگی کو محسوس کر لیا ہے۔ اس اسنا میں شہزادہ سلیم لپک کر جھاڑی کو پیچھے چلتا ہوا غائب ہو جاتا ہے۔ انارکلی کا دل شاید دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو تھاما ہوا تھا۔ اللہ میرے اللہ! اور پھر ایک جانب دیکھتے ہوئے انارکلی کی نگاہ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ تم یہاں ہو انارکلی؟ ایک لوچدار آواز سن کر شکنتلا اپنے عقب میں دیکھتی ہے تو اسے ایک طرح دار اور غضب کی حسین لڑکی نظر آتی ہے۔ دلارام تم؟ انارکلی کی زبان سے نکلا۔ ہاں میں۔ دلارام نخرے سے ادھر ادھر دیکھ کر بولتی ہے۔ ابھی یہاں کون باتیں کر رہا تھا؟ کوئی نہیں، کوئی بھی تو نہیں۔
لیکن یہ کہتے ہوئے اضطرارً انارکلی ان جھاڑیوں پر نظر ڈالتی ہے جن کے پیچھے جا کر شہزادہ سلیم گم ہوا تھا۔ میں تو باتوں کی آواز سن کر ہی ادھر آئی تھی۔ دلارام معنی خیز انداز میں چاروں طرف بغور دیکھنے لگی۔ مگر میں تو اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ انارکلی سراسیما تھی۔ مگر دلارام مسکرا کر کہنے لگی، تم اتنی سہمی اور گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نہیں تو، انارکلی تھوک نگل کر بولی، میں جانتی ہوں انارکلی۔ کیا؟ کہ یہاں کون موجود تھا؟ کون تھا؟ اوہ تم ڈرو مت، میں اتنی بے وقوف نہیں کس کا نام لے دوں۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، لیکن یاد رکھو انارکلی، میں اس راز کی قیمت جانتی ہوں، اور وہ بازار بھی جہاں یہ راز فروخت ہو سکتا ہے۔ تم مجھ سے اچھا رقص کر کے عالم پناہ شہنشاہ کے حضور نادرہ ہوتے ہوئے انارکلی کا خطاب بھی حاصل کر چکی ہو، اور میری زلفوں کے اسیر صاحب عالم کو بھی اپنی زلفوں کے جال میں جکڑ چکی ہو۔ مگر یاد رکھنا انارکلی، میرا نام دلارام ہے، میں نہ خود آرام کروں گی اور نہ تمہیں آرام سے بیٹھنے دوں گی۔ یہ کہہ کر دلارام مذاق کے انداز میں جھکتی ہے اور تعظیم بجا لانے کے انداز میں مسکرا کر یہ کہتے ہوئے چل دیتی ہے، ملکہ ہند کنیز اب رخصت چاہتی ہے۔ دلارام کے جاتے ہی انارکلی ہر سمت خالی لیکن پریشان نگاہوں سے تکنے لگتی ہے، گویا خطروں میں گھری کھڑی ہے۔ میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ لڑکھڑا کر ہوش کا کنارہ تھام لیتی ہے، سیڑھی پر جیسے گر پڑتی ہے کہ اچانک قدموں کی چاپ پھر ابھرتی ہے۔ انارکلی کے ساتھ شکنتلا بھی آنے والے کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے۔ سریا تم؟ انارکلی کی زبان سے نکلتا ہے۔ یہ ایک شوخ و چنچل 15-16 سال کی کنیز تھی۔ انارکلی کی کیفیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہنس کر پوچھتی ہے، وہ آئے؟ کون؟ انارکلی بیماروں کی طرح بولی، صاحب عالم۔ سریا پھر شوخی سے ہنس کر بولی، یہ تو نے کیا تھا سریا؟ کیا؟ سریا حیران تھی۔ میری رسوائی کا سامان۔ انارکلی سسک پڑی، کیا ہوا آپا؟ سریا یکلس سنجیدہ ہوگی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے تو جی بھر کے پیار کیا، مگر میری سیاہ بختی کے دلارام نے ہمیں ہموگوش دیکھ لیا۔ ہائے! سریا بھی گھبرا گئی اور سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہاں سریا، اسے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، دن چڑھے گا تو میری بدنامی کا چاند بھی چڑھائے گا۔ اچانک شکنتلا کو جھاڑیوں کے پیچھے سے شہزادہ سلیم کی شکل نظر آئی۔ اسے دیکھ کر سریا اور انارکلی دونوں خاموش ہو گئیں۔ گھبراؤ نہیں انارکلی، شہزادہ سلیم انارکلی کا ہاتھ تھام کر کہتا ہے، دلارام میں اتنی جرت نہیں کہ ماں بدولت کا راز فاش کر سکے۔ شہزادہ سلیم کی بات سن کر انارکلی پہلے سسکتی اور پھر رونے لگتی ہے اور اپنا سر سلیم کے شانے سے ٹکا کر کہتی ہے، تم شہزادے ہو سلیم، کوئی شک اور شبہ تم تک پہنچنے کی جرت نہیں کر سکتا، اور میں فقط ایک کنیز جس کو مار ڈالنے کے لیے شہنشاہ کے ماتھے کی سلوٹ اور دل کا وہم ہی کافی ہے۔ نہیں، شہزادے کا تیموری خون جوش مارنے لگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ سلیم کے پہلو سے انارکلی نہیں چھینی جا سکتی، جیسے پھول سے خوشبو الگ نہیں ہو سکتی۔ تم پر کوئی آنچ آئی تو میں اپنی جان دے دوں گا، تاج و تخت کو ٹھوکر مار دوں گا، تمہاری خاطر میں ان باغات اور محلات کو بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر سلیم مغلیہ سلطنت کا شہنشاہ بنا تو اس کی ملکہ انارکلی ہوگی، اور صرف انارکلی۔ یہ کہتے ہوئے شہزادہ سلیم نے رفتگی سے انارکلی کو بھیج کر سینے سے لگا لیا۔ سریا دوسری طرف دیکھنے لگتی ہے۔ شکنتلا کو یہ سب دلچسپ محسوس ہو رہا تھا، اسے مزہ آنے لگا تھا کہ اچانک دلارام کی آواز ابھری، ہندوستان کے آئندہ بادشاہ کو اپنی ملکہ مبارک ہو۔ شکنتلا کی نظر دلارام پر پڑی تو وہ اپنا ہاتھ ماتھے سے لگائے قدرے جھکی کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خفیف سا طنزیہ تبسم تھا۔ دلارام! شہزادہ سلیم غصے سے آگے بڑھا اور تڑاک سے ایک تھپڑ دلارام کے گال پر جڑ دیا۔ انارکلی، سریا اور شکنتلا تینوں ہی اس منظر کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ دلارام ششدر اپنا ہاتھ گال پر رکھے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں پہلے غصہ اور پھر آنسو جھلملانے لگے، اور پھر اس کا سر احترام سے جھکتا چلا گیا۔ مان دلارام کے لب ہلے، کبھی ہم سے بھی تھے تم آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو؟ چلی جاؤ دلارام، ورنہ گلا گھونٹ کر مروا دیں گے۔ شہزادہ سلیم کی آنکھیں شعلے ابلنے لگیں۔ دلارام الٹے قدموں واپس ہو گئی۔ لے جاؤ سریا اپنی آپا کو اور کہہ دو تیاری کر لے ملکہ ہند بننے کی، ہم اس کی خاطر پورے ہندوستان کو بھی ٹھکرا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے شہزادہ سلیم دائیں ہاتھ کمر میں لٹکی تلوار کے دستے پر رکھ کر لمبے لمبے ڈنک بھرتا ہوا درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا، اور سریا انارکلی کو تقریباً گھسیٹتی لے کر چلی گئی۔ میدان خالی ہوا تو شکنتلا کچھ دیر ہکا بکا کھڑی رہی اور پھر تیزی سے نظریں دوڑانے لگی، اور پھر سے دور جاتی سریا اور انارکلی نظر آئیں تو وہ تیزی سے ان کے پیچھے لپکی۔ بعد بام لحظہ ہوشیار، ذل الہی، عالم پناہ، ذل سبحانی، عالی مقام، مالی مرتبت، شہنشاہ ہند، تاجدار مغلیہ جلال الدین محمد اکبر تشریف لاتے ہیں۔ نقیب بار بار آواز لگا رہا ہے، نوبت مسلسل بج رہی ہے۔ انارکلی شہزادہ سلیم کے کمرے میں موجود تھی، دونوں ہی نقیب کی آواز سن رہے تھے۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ ذل الہی ملکہ عالم کے کمرے کی جانب جا رہے ہیں، لیکن نقیب کی ہر اگلی آواز انہیں اپنے قریب سنائی دیتی، حتیٰ کہ کمرے کے باہر واضح طور پر سنائی دی تو انارکلی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، اس کی زبان گنگ ہو گئی، وہ مچل کر شہزادہ سلیم کی آغوش سے الگ ہو گئی، اور شکنتلا ایک طرف کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے یہاں موجود تھی۔ انارکلی اب سے کوئی ایک گھڑی قبل چھپتے چھپاتے آئی تھی، اسے لانے میں سریا نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ دونوں کافی دیر سے راز و نیاز میں مصروف تھے کہ اچانک شہنشاہ اکبر جو
شہزادہ سلیم کے والد اور حق میں وقت تھے کہ آمد کا نکارہ بجا۔ شہزادہ سلیم کی گردن تن گئی، ہونٹ بھیج گئے۔ میں جاتی ہوں۔ انارکلی نے اجازت چاہی۔ ٹھہرو انارکلی، شہزادہ سلیم ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا۔ اللہ مجھے جانے دیجیے۔ انارکلی کے ملتجانہ انداز کے جواب میں سلیم کچھ نہ بولا اور انارکلی کے ہاتھ پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی، جسے اجازت جان کر انارکلی بھاگی۔ جیسے ہی دروازے کے پاس آئی، دروازے کے دونوں پٹ کھل گئے اور شہنشاہ ہند اکبر اعظم اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ ریشمی لباس زیبتن کیے، ہاتھ پشت پر باندھے، پورے وقار کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے ایک نظر سلیم اور انارکلی کو دیکھا اور پھر ان کی سرخ آنکھیں انارکلی پر جیسے جم کر رہ گئیں۔ انارکلی اکبر اعظم کی نگاہوں اور راز فشانی کے خوف کی تاب نہ لا سکی۔ مارے خوف کے پلٹی اور شہزادہ سلیم کے بازوؤں کو جائے پناہ تصور کرتے ہوئے بھاگ کر سلیم سے لپٹ کر اس کے گلے کا ہار بن گئی، لیکن ہوش و حواس قائم نہ رہ سکے۔ ٹانگوں میں جان ہی نہ تھی اور انارکلی کے بازو کی گرفت سلیم کی گردن پر ڈھیلی پڑتی چلی گئی اور پھر انارکلی چکنے فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اکبر اعظم اور ولی عہد شہزادہ سلیم کی نگاہیں چار ہوئیں تو اکبر اعظم تیزی سے واپس مڑے اور چل دیے۔ شکنتلا سوچنے لگی کہ اب کیا ہوگا۔ راجو کے تمام مسائل اور دشمن ختم ہو چکے تھے۔ شمالا کا ڈر باقی تھا، لیکن کافی دن گزرنے کے باوجود بھی جب وہ نہ آئی تو راجو پرسکون ہوتا چلا گیا۔ وہ شلپا کے ساتھ رادھا کے گھر تہانے میں چھپا ہوا تھا۔ جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن تینوں چپکے سے کوچ کی تیاری کر کے ممبئی کی طرف چل دیے۔ انہیں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ ممبئی آتے ہی شلپا پر اعتماد ہو گئی۔ آخرکار کروڑ پتی پروفیسر ابھیشیک کی کروڑوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی اور ان کی ساری جائیداد ممبئی ہی میں تھی۔ جلد ہی شلپا نے راجو اور رادھو کو ساتھ لیا اور اپنی کوٹھی میں منتقل ہو گئی، اور پھر اگلے چند ہی دنوں میں شلپا نے باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ راجو نے اس کا اسلامی نام عطیہ رکھ دیا، جبکہ رادھا تو بنیادی طور پر مسلمان ہی تھی۔ راجو نے اس کا اصلی نام سلطانہ ہی رہنے دیا، اور پھر ایک روز عطیہ کے اصرار پر راجو نے عطیہ اور سلطانہ دونوں سے نکاح پڑوا لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ شلپا یعنی عطیہ نے خود راجو کو کہا تھا کہ دونوں سے شادی کر لو۔ یوں راجو ہنگامہ خیز جادوئی ماہ سال گزارنے کے بعد 2 بیویوں کا شوہر بن کر سکون سے زندگی کے مزے لوٹنے لگا۔ سامری اپنی کٹیا میں اپنے گردا گرد موٹی پرانی اور ہستہ اوراق والی جادوئی کتابوں کا ڈھیر لگائے ایک نہایت بسیطہ کتاب کے مطالعے میں مستغرق تھا۔ وہ گزشتہ کئی دنوں سے ثقیل اقسام کی ساحری کتابوں میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شنکر لال کو کیسے قابو کرے۔ حالانکہ گزشتہ دنوں ٹکراؤ بظاہر سامری کی فتح پر ختم ہوا تھا، لیکن یہ فتوحات سامری کے لیے نہ کافی بلکہ نامکمل تھیں۔ شنکر لال ہنوز آزاد اور کھلم کھلا گھوم رہا تھا۔ شمالہ بدستور اس کے قبضے میں تھی اور وہ عیاشی سے بھرپور شراب و شباب والی زندگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگنی دیوی اس کی سہایتا کرتی تھی۔ سامری کی خواہش تھی کہ تیسرا حملہ اتنا بھرپور ہو کہ شنکر لال کا کریا کرم ہو جائے، لیکن اس کے لیے اگنی دیوی کا توڑ ضروری تھا۔ اس لیے تو سامری کتابیں کھنگال رہا تھا۔ وہ کبھی ایک کتاب کے ورق پلٹنے شروع ہو جاتا، اس پر کوئی نشان لگا کر اسے رکھ کر دوسری اٹھا لیتا اور اس پر کسی جگہ کوئی نشان لگاتا۔ مان اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہونے لگی، اطمینان اس کے چہرے پر پھیلنے لگا، اور پھر سامری 2-3 کتابوں کو الگ کر کے باقی کتابوں کو سمیٹنے لگا۔ شاید وہ کسی خاص نقطے پر پہنچا ہی چاہتا تھا، اور پھر آخرکار سامری اس باتی اور استفہامی انداز میں موٹی کالی گردن یوں آگے پیچھے ہلانے لگا جیسے کوئی گتھی سلجھ گئی، اور اچانک ہی سامری تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ 2-3 کے سوا تمام بوسیدہ کتابوں کو سمیٹ کر ایک چرمی تھیلے میں ڈال دیا اور تھیلا کوٹری کے ایک نکر میں جا پھینکا، لیکن تھیلا زمین پر گرنے سے قبل ہی غائب ہو گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر سامری کٹیا کے دوسرے حصے میں آ گیا۔ یہاں 3 نوجوان خوبصورت دوشیزائیں جو کسی سلجھے ہوئے گھرانے کی لگتی تھیں فرش پر پڑی سسک رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا۔ ہمارے خوف کے ان کے دیندے پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے قریب ہی فرش پر 3 مرد بھی اسی حالت میں موجود تھے۔ ایک طرف ایک شیشے کا جار پڑا تھا جس میں مختلف زہریلے حشرات الارض موجود تھے۔ ایک اور بڑا سا پنجرا بھی موجود تھا جس میں کچھ جانور بند تھے لیکن ساکن حالت میں تھے۔ سامری اب اپنی کٹیا سے باہر آیا۔ سامری اس جزیرے پر موجود تھا جہاں کبھی شکنتلا راجو کے ساتھ راجو کی بہنوں کو چھڑانے آئی تھی، جو سانپوں کا جزیرہ کہلاتا تھا۔ اس جزیرے میں سکونت کی وجہ سکون اور الگ تھلگ رہنا تھا۔ قریب ہی ایک پانی کا گندا جوہڑ بھی موجود تھا۔ باہر نکلتے ہی سامری نے کچھ پڑھ کر ایک ٹنڈ منڈ سوکھے درخت کی طرف اشارہ کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سوکھا سڑا درخت چرمراتے اور کڑکڑاتے زمین بوس ہو گیا۔ ہر طرف سوکھی ٹہنیوں کا انبار لگ گیا۔ اس کے بعد سامری نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو پہلے پھک کی آواز کے ساتھ لکڑیوں کو آگ لگ گئی اور اس کے بعد آگ کے شعلوں پر ایک بہت بڑا لوہے کا کڑاؤ آ گیا۔ تھوڑی دیر میں سامری کٹیا میں موجود انسانوں کو باہر لے آیا اور اس کے بعد حشرات الارض اور جانوروں کا پنجرا بھی الاؤ کے پاس پہنچا دیا اور قریب کھڑے ہو کر بآواز بلند کوئی منتر بدبدانے لگا۔